المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی بات مانی جائے، اسی کے احکامات پر اپنے ظاہر و باطن کو جھکا دیا جائے اور طاغوت کی بات ماننے سے گریز کیا جائے۔ اسی بندگی اور تسلیم و رضا کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر و شر کا شعور رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وحی کے ذریعے صراط مستقیم کا تعین کر دیا تاکہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جنت کی ابدی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ اس اہتمام کے باوجود انسان اکثر گناہوں کی غلاظت میں ملوث ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ یہ گناہوں کی صفائی کا عمل دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا مطلب گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھنا اور انہیں نشو و نما دینا ہے۔ نفس سے مراد انسانی ذات یا شخصیت ہے، چنانچہ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسانی شخصیت سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا۔ تزکیہ نفس دیکھنے میں تو ایک سادہ عمل ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہی دین کا مقصود ہے اور اسی عمل میں کامیابی کا نتیجہ جنت کی ابدی نعمتوں کی شکل میں نکلے گا، جبکہ اس میں ناکامی کا انجام جہنم کے گڑھے ہیں۔ تزکیہ نفس کی اسی اہمیت کے بنا پر قرآن کریم نے اسے براہ راست موضوع بنایا ہے۔ جنت میں داخلے کی شرط تزکیہ ہے، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو ہر طرح کے گناہوں اور لغزشوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ ہمیشگی والی جنتیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یا اس شخص کے لیے جزا ہے جس نے اپنا تزکیہ یعنی خود کو گناہوں سے پاک کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا یعنی پاکیزگی اختیار کی۔ تزکیہ میں ناکامی کا انجام جہنم ہے، کیونکہ آخرت میں ایک انسان اگر گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو لیکن اس کی نیکیاں برائیوں سے سبقت لے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو دور کر کے اسے پاک کرتا اور جنت میں داخلے کے قابل بنا دیتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ظاہری
اور باطنی وجود کو گناہوں سے آلودہ رکھا اور اسی حالت میں آخرت میں اللہ کے حضور پہنچ گئے، ان کی آلودگی کو پاک کرنے سے اللہ نے صاف انکار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تزکیہ کی ابتدا انسان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسمتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین، تزکیہ کرنا پیغمبروں کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کئی اہتمام کیے۔ ایک تو نفس لوامہ کو انسان کے اندر رکھ دیا، جو ہر گناہ کرنے پر اسے کچوکے لگاتا اور احساس دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر سکیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، پھر اسے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ اپنا تزکیہ کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تو پیغمبر کی آمد کا ایک اہم مقصد یہی تزکیہ بیان کیا۔ فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ان کا بھی بنیادی مقصد لوگوں کو گناہوں سے دور کرنا ہی بیان کیا۔ فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سنا کر ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ پھر مومنوں کو اسی نعمت کا احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ نفس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اطاعت اللہ کی ہو اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ یہی دو چیزیں دین الہی اور صراط مستقیم ہے، انہی کی بدولت تزکیہ اور اصلاح نفس ممکن ہے، اور انہی سے تمام لوگوں کو کامیابیاں اور عزتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور جو تزکیہ نفس کرے گا تو وہ اپنے لیے تزکیہ کرے گا اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين